بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ پروین شاکر کی جو نیو فرسٹ ایئر کی غزل ہے، بادماں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا. تو اس میں یہ اسلوب ہے پروین شاکر کا، بہت ہی اچھے الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے. تو یہ 5-7 لائنیں جو ہے نا آپ غزل کے اشعار کی تشریح میں لکھیں گے شاعرہ سے متعلق. جو ٹاپر بچے ہیں وہ اپنے نوٹس بناتے جائیں، ایزی نوٹس کے حوالے سے ہیں یہ، وہ لکھتے جائیں، ریلیٹڈ اشعار وغیرہ بھی وہ لکھتے جائیں. تو یہ بہت ہی معلومات کا خزانہ ہے کہ 20ویں صدی کی ممتاز اردو شاعرہ کا پورا نام سیدہ پروین شاکر تھا. ابتدا میں ان کا تخلص بینا تھا. پروین شاکر کو خوشبو کی شاعرہ کہا جاتا ہے. ان کی شاعری میں عورت کا احساس، اس کی معصوم تمنائیں، جذبات اور خواب بڑی خوبصورتی سے جھلکتے ہیں. پروین شاکر نے تتلی، بادل، خوشبو، بارش، آندھی، موسم، پھول اور روشنی جیسے عناصر کو بار بار بطور استعارہ استعمال کیا ہے، جس سے ان کی شاعری میں نرمی اور لطافت پیدا ہوئی. پروین شاکر کی شاعری کا حسن ان کا نسائی یعنی خواتین سے متعلق جو شاعری کی انہوں نے رومانوی اور جذباتی رنگ ہے، سادگی اور شیرینی ہے، تشبیہات و استعارات کا عمدہ استعمال ہے، جدید حسیت حس سے ہے، اور غم و حسرت کے عکس میں پنہا ہے، چھپا ہوا ہے. تمغائے حسن کارکردگی کی حامل اس شاعرہ کے اشعار میں محبت، حسن، تنہائی، حسرت اور خودداری کا خوبصورت امتزاج ملتا ہے. سادہ مگر پر اثر زبان، جدت اور محاوراتی روانی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں. بقول گوپی چند نارنگ، نئی شاعری کا منظرنامہ پروین شاکر کے دستخط کے بغیر نامکمل ہے. یہ 5-7 لائنیں جو ہے نا اس کا تعارف آپ لکھ سکتے ہیں، اسلوب اس کا لکھ سکتے ہیں. دوسروں سے ڈیفرنٹ جب پیپر جائے گا تو مارکس بھی اچھے آئیں گے. اب دیکھیں یہ پہلا شعر ہے. جس طرح پہلا شعر یہ ہے کہ بادماں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا. ٹھیک ہے، تو اب بھنور سے یہ جو مجھے بادبان کھینچتا ہے، ضرور کوئی ہواؤں کے کان کھینچتا ہے. سب ہوائیں لے گیا میرے سمندر کی کوئی، اور مجھ کو ایک کشتی بادبانی دے گیا. اچھا، اب سمٹتی پھیلتی تنہائی، سوتے جاگتے درد، وہ اپنے اور میرے درمیان چھوڑ گیا. عقب میں گہرا سمندر ہے، سامنے جنگل، کس انتہا پہ میرا مہربان چھوڑ گیا. بھنور کے بیچ میرے ناخدا کو کیا سوجھی، کہ ناؤ چھوڑ گیا بادبان چھوڑ گیا. سبھی کو پار اترنے کی جستجو، لیکن نہ بادبان نہ سمندر نہ کشتیاں اپنی. ٹھیک ہے، یہ لیکن اچھا وقت رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل. اب دیکھیں یوں بچھڑنا بھی بہت آسان نہ تھا اس سے، مگر جاتے جاتے اس کا مڑ کر دوبارہ دیکھنا ہی جو ہے نا، مڑ کر دوبارہ دیکھنا، یہ ذہن میں بہت سے خیالات وسوسے چھوڑ جاتا ہے. وقت رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل. وقت خوش خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے رو پڑا وہ آپ مجھ کو حوصلہ دیتے ہوئے. کیوں ہجر کے شکوے کرتا ہے، کیوں درد کے رونے روتا ہے، اب عشق کیا تو صبر بھی کر، اس میں تو یہی کچھ ہوتا ہے. اب دیکھو بعد مدت اسے دیکھا لوگو، وہ ذرا بھی نہیں بدلا لوگو، خوش نہ تھا مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی، اس کے چہرے پہ لکھا تھا لوگو، اجنبی بن کے جو گزرا ہے ابھی، تھا کسی وقت میں اپنا لوگو. اور پیچھے مڑ کر دیکھنے والا دور گئے تک رویا تھا. تو یہ اس دوسرے شعر کے متعلق ہے. اب یہ تیسرا شعر ہے کہ کس کی شبہات کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا. چاند نکلا تو ہم نے وحشت میں، جس کو دیکھا اسی کو چوم لیا. کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم ہنس دیے ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا. تو یہ اسی حوالے سے ہے کہ چاند کے حوالے سے ہے. اچھا، مجھ سے بچھڑ کے خوش رہتے ہو، میری طرح تم بھی جھوٹے ہو، ایک دیوار پہ چاند ٹکا تھا، میں یہ سمجھا تم بیٹھے ہو. اچھا، تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، زمیں پہ چاند کہاں روز اترتا ہے،
جن پتھروں کو ہم نے، اچھا یہ اگلا شعر ہے پھر، کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے، انہی لوگوں کو مقابل میں صف آرا دیکھنا. جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، ان کو زباں ملی تو ہم ہی پہ برس پڑے. جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ. روشنی ہے ان کا ایمان، روک مت ان کو قتیل، دل جلاتے ہیں یہ اپنا، تیرا کیا لیتے ہیں لوگ. دشمنوں نے جو دشمنی کی ہے، دوستوں نے بھی کیا کمی کی ہے، دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. اچھا اب آگے دیکھیں. شاید اب ایسی جیتنے میں بھی جہاں جی کا زیاں پہلے سے ہے، ایسی بازی ہارنے میں کیا خسارہ دیکھنا. شاید وفا کے کھیل سے اکتا گیا تھا وہ، منزل کے پاس آ کے جو رستہ بدل گیا. گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسانوں کے دشمن سماجوں کی دنیا، یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا. ساحر لدھیانوی ہے. یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے. اچھا، آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا. یہ کن نظروں سے تو نے آج دیکھا کہ تیرا دیکھنا دیکھا نہ جائے. اس کی نظر کا مجھ پہ کچھ ایسا اثر ہوا، دل تھا صدف مثال برنگ گوہر ہوا. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا، ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا. ایک مشت خاک ہے اس کا وجود، آدمی کس بات پر مغرور ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح نے موت کا ذائقہ چکنا ہے. کل من علیہ فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ٹوک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں. اب ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. تو یہ مطلب کہ اشعار آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ لکھتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں. جب بھی غزل کیا جو ہے ٹیسٹ وغیرہ ہو تو اس میں ان کو خوبصورت اشعار کو ایڈ کرنا ہے، خوبصورت تعارف کو ایڈ کرنا ہے. پھر انشاءاللہ آپ کے مارکس بہت اچھے آئیں گے. اوکے.